آج 5 محرم پہلے منگل کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 27 بار پڑھ لو۔ 10 محرم سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 محرم پہلے منگل کے دن جس نے بھی یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر 27 بار پڑھ لیا، پھر وہ اللہ سے جو مانگے گا ہر حال میں مل کر رہے گا۔ آپ جتنے بھی گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، آپ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، گھر کے حالات سے تنگ آ چکے ہیں، آپ دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے، تو آج 5 محرم پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے دعا مانگنی ہے، ہر حاجت کے لیے، ہر مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے۔ یقین کریں، یہ وظیفہ پڑھ کر آپ رزق مانگیں گے، رزق ملے گا، دولت مانگیں گے، دولت ملے گی، شہرت مانگیں گے، شہرت ملے گی، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ لینا ہے۔ اور آج اس وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کی محتاج ہے۔ محرم کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ حرمت کے 4 مہینے ہیں، وہ جن میں سے ایک مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، دوسرا رجب کا مہینہ اور تیسرا ذو الحج کا مہینہ اور چوتھا محرم کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز حرمت کے مہینے سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا اختتام بھی حرمت کے مہینے سے ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ محرم کے مہینے کو صرف کربلا کے واقعے سے جانتے ہیں۔ بے شک محرم کا سب سے خاص واقعہ اور معجزہ کربلا کے میدان میں اہل بیت کی شہادتیں ہیں۔ اس مہینے میں رب کریم نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا۔ آپ جس زمین پر چلتے ہیں، اس زمین کو تہہ بتہہ 7 آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا۔ اس مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا۔ اسی مہینے میں فرشتوں کو بنایا۔ اسی مہینے میں یوم آخرت یعنی قیامت کا دن بھی 10 محرم جمعۃ المبارک کے دن ہوگا۔ دنیا کی ابتدا اور اختتام بھی محرم کے مہینے میں ہوگا۔ اگر اس مہینے میں آپ اپنی حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، تو آج 5 محرم پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ قرآنی سورت کا وظیفہ، اس کے ساتھ آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول ہونے کا نام نہیں لیتی۔ پیغمبروں نے بھی یہی قرآنی صورتوں کو پڑھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا، قرآن بھی یہی، وظائف بھی یہی، تسبیحات بھی یہی، تو پھر آج ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ انہی وظائف کو اکابرین پڑھا کرتے ہیں، صوفیاء کرام پڑھا کرتے ہیں، اولیاء کرام پڑھا کرتے ہیں، صحابہ کرام پڑھا کرتے ہیں۔ رب ان کی تو ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جب رب سے مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے مانگتے ہیں۔ اے اللہ، یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں۔ ایک بار بھی کبھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے تو مجھے راضی کر رہا ہے، میں تجھے راضی کروں گا۔ آج ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ کسی انسان کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر سوچتے، تو وہ بندہ بھی آپ کو واپس اتنا ہی اچھا ٹریٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو رب کی ذات بھی آپ کی ہر حاجت کو خود بخود پورا فرمائے گی۔ اور آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بس آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھیں گے، طریقے سے پڑھیں۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی اگر میرے رب نے چاہا تو وہ دولت مند ضرور بنے گا۔ اگر غلطی کوتاہی آپ نے کی، لاپرواہی آپ نے کی، 5 محرم پہلے منگل کا دن لاپرواہی سے گزار دیا، تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، پھر یہ موقع سال بعد ملے گا۔ یاد رکھیے گا، آج یہ وظیفہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسے مانگو گے، رب کریم ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 5 محرم پہلے منگل کا دن آ جائے،
تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان رزاق ہے، جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپر پاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے نہ ہی جگہ کی کوئی قید۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لے۔ آج 5 محرم الحرام پہلے منگل کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب آپ ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود پاک آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری شادی، جس کو جو چاہے جیسے چاہے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے کہ اے اللہ میں فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، پریشانی فلاں مصیبت نجات کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین اولیاء کرام صوفیہ کرام کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی تھی ہماری کیوں نہیں، تو آپ آج وہ وظیفہ بھی سن لیجئے اور اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان گناہگار ہے، سیاہکار ہے، جانے انجانے میں بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اور بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، راتوں کو جاگ لے، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے اکابرین نے صوفیہ کرام اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی، توبہ قبول ہو جاتی تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور یہ سب خاص بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔
یہ صورت رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے اور رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو رب پسند فرماتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایسی صورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک قرآن مجید کا پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ صورت سورہ اخلاص ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 27 بار پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص کو صرف 27 بار پڑھتے دوران اگر آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد ملے گی، بے اولادی کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہشمند ہے تو آج 5 محرم پہلے منگل کے دن 27 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگے۔ اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگے، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ آپ نے 27 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کی ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے اسے مالا مال کر دیا۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف ایک نام یا باسط کو پڑھنا ہے۔ یا باسط رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا باسط کو پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں، پریشانیاں، بندشیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یا باسط رب کریم کا ایک ایسا اسم عظم ہے کہ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، صرف رب کی ذات جانتی ہے۔ یا باسط پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیب سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ ہر انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 5 محرم پہلے منگل کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، ہر بیماری سے شفا پا لے گا، ہر پریشانی سے نجات پا لے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی، آپ کی آخرت آسان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ گھر سے بے سکونی، بے برکتی خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے یا باسط کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا باسط 1 بار ہو گیا، یا باسط 2 بار ہو گیا، یا باسط 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا باسط کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھ کر وظیفے کا مکمل کرنا ہے۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 27 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار باسط کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار رب کریم سے توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے گا، پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگے گا، سسکتے ہوئے مانگے گا، تو سجدے کی حالت میں مانگے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ آج 5 محرم پہلے منگل کے دن کا جو خاص وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ آقا برین کا بتایا ہوا بے حد آزمودہ عمل ہے۔ یہ وظیفہ جس نے پڑھا، اللہ کریم نے ہر انسان کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آج آپ بھی یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگے، آپ جو مانگیں گے مل کر رہے گا، اللہ آپ کو بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنا بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔